بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم مسجد الحرام کے باہر صحن میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حرم مکی کے معروف مدرس جو تقریباً 4 عشروں سے 44 سال سے یہاں پر درس حدیث و درس قرآن دے رہے ہیں۔ مولانا محمد مکی حجازی صاحب دامت برکاتہم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ حضرت کے درس دور دور تک سنے جاتے ہیں۔ حج پر آنے والے، عمرے پر آنے والے جتنے حضرات ہیں وہ حضرت کے درس سنتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، اور الحمدللہ یہاں پر ہزاروں لاکھوں لوگ حضرت کا درس سن چکے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت نے آج ہمیں وقت دیا۔ حضرت سے پہلے بھی ہم کئی انٹرویو کر چکے ہیں جو مختلف اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں، اور اسی طرح درسقرآن.com کے فیس بک پیج پر حضرت کے لائیو درس آتے رہتے ہیں جن کو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ ذوق شوق سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم حضرت کے سے چند سوالات وہ کریں گے جو پہلے سوالات نہیں کیے گئے ہیں۔ حضرت کی زندگی کے بارے میں، حضرت کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ اخبارات میں آ چکا ہے، کتابوں میں آ چکا ہے۔ تو ہم حضرت کے بہت شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہ جو دن چل رہے ہوتے ہیں، جو حجاج کرام آ رہے ہوتے ہیں، حضرت مسائل بتا رہے ہوتے ہیں اور درس دے رہے ہوتے ہیں۔ صبح بھی حضرت کا درس ہوتا ہے، شام کو بھی درس ہوتا ہے۔ ایک جمع غفیر ہوتا ہے تو حضرت سے مسائل پوچھ رہا ہوتا ہے، دینی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت نے خصوصی وقت ہمارے لیے نکالا ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آپ حضرت کا لائیو پروگرام حرم مکی سے سن رہے ہیں۔ اب ہم حضرت سے سوالات کریں گے۔ اگر آپ کسی قسم کا سوال کرنا چاہیں تو لائیو لکھ کر یہاں پر بھیج دیا جائے گا، اور اس کا تعلق اجتماعی مسائل کے ساتھ ہوا، اجتماعی کسی مسئلے کے ساتھ ہوا تو حضرت سے ہم وہ سوال کر لیں گے، اور کوئی ایسا انفرادی نوعیت کا ہوا تو اس کا جواب پھر کبھی دیں گے۔ اب ہم حضرت کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت یہ بتائیے کہ آپ 4 عشروں سے حرمین شریفین میں گزارے ہیں، 44 سال سے مسجد الحرام میں درس دے رہے ہیں، کیا تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں اسلامی دنیا بالخصوص عرب دنیا میں؟ گزارش یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل جتنی طاغوتی قوتیں ہیں اور جتنے فتن ہیں، یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، ان کے باوجود اللہ کے شکر سے اسلام آگے بڑھ رہا ہے، اسلام زیادہ پھیل رہا ہے، اسلام میں زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ اتنی شوق سے اور اتنی تعداد سے کبھی حجاج نہیں آتے تھے، اب تو عمرے پر بھی 40 لاکھ آدمی آتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اسلام کی محبت اور شاعر اسلام کی محبت ان دشمن طاقتوں کے زور لگانے کے باوجود بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، عالم اسلام میں مسلکی اختلافات میں کمی کے لیے حرمین شریفین سے کیا پیغام دیا جاتا ہے، اور علماء حرم کا کردار کتنا مؤثر ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہاں سے رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے اور اسی طرح ریاست الحرمین الشریفین کے ذریعے پوری دنیا میں ائمہ جا کر خطاب بھی فرماتے ہیں، اور یہاں کے ہر حرم کے کونے میں بھی علماء درس دیتے ہیں اور بڑی وہ وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں، اور ان کی یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں بھی فقہ علی المذاہب الاربع، 4 ائمہ کی فقہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، اور وہ یہ بات ببانگ دہل کہتے ہیں کہ ہم ان ائمہ اربعہ سے باہر نہیں ہیں، بلکہ فقہی مسائل میں وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ طباعت قرآن میں، مصحف کے چھاپنے میں مختلف زبانوں میں تقریباً 13 زبانوں میں ترجمہ کر کے لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک جو ہے وہ ہر سال حجاج میں تقسیم ہوتے ہیں، جس کا پوری دنیا میں بہت ہی اچھا اثر ہو رہا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ حرمین شریفین کے تحفظ کو لاحق خطرات کے مقابلے کے لیے اسلامی دنیا کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرمین الشریفین کا تقدس
اور حرمین الشریفین کا تحفظ جو ہے وہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ حرمین الشریفین جو ہے وہ تمام عالم ایمان کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ نے ابتدا بھی یہی فرمائی ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، ہم نے لوگوں کے لیے یہ گھر بنایا ہے، کسی خاص قبیلے کے لیے، قوم کے لیے نہیں بنایا ہے۔ تو تمام عالم اسلام کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ ان کے تحفظ کے لیے ہر قسم کی جانی مالی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔ جہاں تک حرمین الشریفین کا تحفظ کا تعلق ہے، الحمدللہ خادم حرمین الشریفین میں تقریباً 32 ملکوں کو متحد کر کے ان کی اجتماعی فورس بنائی ہے تاکہ حرمین الشریفین کا صحیح معنوں میں تحفظ کیا جا سکے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والی حالیہ سیاسی تبدیلی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ گزارش یہ ہے جی کہ پاکستان میں جو بھی سیاسی تبدیلی میری رائے میں تو کبھی وہاں سیاسی تبدیلی آئی ہی نہیں ہے۔ سیاسی تبدیلی تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی آزادی کے ساتھ کام کر سکے، تو لہٰذا میرے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پہلی جماعتوں میں نہ آپ کی جماعتوں میں۔ ایک سوال یہ ہے، آپ مرکز اسلام میں بیٹھ کر عالم اسلام کے موجودہ مسائل کی اصل جڑ اور اس کے حل کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ ہم اس کا حل یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف توجہ دلائی جائے، اور تعلیم میں بھی زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت کی تعلیم، اس کی ترویج اور اس کے تراجم اور اس کی اشاعت کی پوری کوشش کی جائے، چونکہ اس امت کی اصلاح اسی طرح ہوگی جس طرح پہلی امت کی اصلاح ہوئی۔ لن یصلح آخر هذه الامة الا كما صلح به اولها۔ تو جب تک ہم قرآن و سنت کی طرف نہیں لوٹیں گے اور اس کا دامن نہیں پکڑیں گے، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ حضرت، خاندانی مسائل کے حل کے لیے عالم اسلام کے مردوں و خواتین کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ خاندانی مسئلہ امریکہ، یورپ اور ان کا تو بکھر چکا ہے، لیکن مسلمانوں کا خاندانی نظام بھی تیزی سے بگڑ رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جدید فیشنیبل لوگوں کو دیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع ہو گئی ہے، ورنہ ہمارا یہ حل جتنا اللہ نے، قرآن و سنت نے عورت کو مقام دیا ہے اور عورت کو عزت اور احترام اور اس کے حقوق کی حفاظت کی ہے، دنیا کا کوئی مذہب اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اور حضور پاک نے ہمیشہ فرمایا عورتوں کے بارے میں، امت کو نصیحت کی، واستوصوا بہن خیرا، کہ عورتوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا معاملہ کریں، فإنہن اوان، وہ تمہارے ہاتھوں میں قید ہیں، لہذا ان کی عزت، ان کی زندگی، ان کا آرام ہر لحاظ سے محفوظ رکھا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں بیوی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گھریلو گزاریں تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے جو مغربی تہذیب سے تیزی سے متاثر ہو رہے ہیں؟ ان کو ہدایت دینے کے لیے سب سے پہلے تو دینی مدارس سے رجوع کیا جائے، پھر ہمارے جو دین کے تربیتی ادارے ہیں ان اداروں کے ساتھ ان کو جوڑا جائے، کیونکہ جب تک کسی اللہ والے سے نہیں جڑیں گے اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں نو منتخب حکومت کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ لوگ بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ تبدیلی آ رہی ہے، آپ یہاں کے آپ کا بیان بڑی ذوق شوق سے سنے جاتا، ان کو کوئی ایسی نصیحت لیکن یہ گزارش یہ ہے کہ ہماری تو ان کو بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ اپنی زندگی کو تو پہلے قرآن و سنت کے تابع ڈالیں اور اس کے بعد قرآن و سنت کے تمام احکامات کو ترجیح دیں اور تمام دین کے مسائل کو ترجیح دیں اور دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھیں۔ اگر انہوں نے دنیا کو دین کے تابع کر دیا تو دنیا بھی بن جائے گی اور دین بھی بن جائے گا، لیکن اگر دین کو دنیا کے تابع کر دیا، سیاست کا معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی دین چھوڑ دے، دین جدا ہو، دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اصل سیاست تو دین ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے جو طریق سکھایا ہے، جو معاشرے کو سبق سکھایا ہے، ہم اب بھی کوشش یہی کریں کہ خلفائے راشدین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہر ممکن سعی کریں، جد و جہد کریں۔ حجاج کرام کی بڑی تعداد ہے، خصوصاً آج کل نوجوان آ رہے ہیں، تو حجاج کرام کون سی زیادہ اغلاط کرتے ہیں جن سے آپ ان سے بچنے کی ترغیب دیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے حجاج کرام کی کوئی ٹریننگ نہیں کی جاتی،
کوئی تربیت نہیں کی جاتی. ورنہ اگر ہر ملک کے علماء حج کے آنے سے پہلے ہفتے میں صرف ایک دن اپنی مسجدوں میں ان لوگوں کو بلا لیں جو حج پہ جا رہے ہیں, جو عمرے پہ جا رہے ہیں, اور ان کو حج و مسائل عمرے کے مسائل سمجھا دیں, تو وہ بیچارے غلطیاں نہیں کریں گے. یہاں تو وہ لوگ آتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ طواف کیا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ صفا مروہ کیا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میقات کیا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اجتباء کیا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمل کیا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ سرکاری کمیٹیوں کے علاوہ علماء ذاتی کمیٹیاں بنائیں. میں ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ گیا تھا, تو وہاں کی جو اسلامک سپریم کونسل تھی, اتفاق سے ان کے جو چیئرمین تھے میرے والد صاحب کے شاگرد تھے. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اپنی سپریم کونسل اسلامک کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے کہ یہاں کی حکومت بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. اگر کوئی آئینی معاملہ ہو ہمیں بھیجتے ہیں, ہم رپورٹ لکھتے ہیں, وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس وقت تک حج کا ویزا نہیں لگ سکتا جب تک ہم رپورٹ نہ دیں, اور ہم ہر آدمی کو باقاعدہ 8 دن مکمل ٹریننگ دیتے ہیں اور پریکٹیکل طور پر بتاتے ہیں کہ طواف کیا ہے, عمرہ کیا ہے, احکام کیا ہے, فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں. اگر اس طرز پہ ہمارے ملک میں بھی کوشش کی جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. عوام کو اپنی اولاد کی بے راہ روی اور نافرمانی سے بچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ اولاد کی سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کریں. جب ان کی اپنی اصلاح نہیں ہوگی تو اولاد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اپنی اصلاح کے بعد اولاد کا تعلق جو ہے وہ دینی اداروں سے جوڑیں, دینی لوگوں سے جوڑیں, دینی رہنماؤں سے جوڑیں, تو انشاءاللہ تربیت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. نوجوان علماء کرام جو بھی مدارس سے لاکھوں کی تعداد میں فارغ التحصیل ہو رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ان کو کن چیلنج کا سامنا ہوگا, ان چیلنج سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ غرض یہ ہے کہ ان کو آج کل دنیا کے چیلنج اتنے ہیں کہ یہودیت کی تنظیمیں ہیں, عیسائیت کی تنظیمیں ہیں, ہندو مت ہے, اور دنیا کے فرق باطلہ ہیں, قادیانیت ہے, آغا خانیت ہے, اسماعیلی فرقے ہیں, روافض ہیں, خوارج ہیں. تو ہمارے ان علماء کو ان کے لیے پہلے تیار ہونا چاہیے, ان کے لیے ان کو پہلے استعداد پیدا کرنی چاہیے تاکہ وہ عالمی سطح کے مبلغ بن کے ابھریں, اور ان کو خاص طور پر عربی, اردو اور انگریزی پہ عبور ہونا چاہیے. مسلمان دن بدن زوال اور پستی کی طرف بڑھ رہے ہیں, انتشار کی طرف بڑھ رہے ہیں, مزید پستی سے اور انتشار سے کیسے بچیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم قرآن سے ہٹ رہے ہیں, وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر, اور ہم خوار ہیں آج تارک کے قرآن ہو کر. جب سے ہم نے دین چھوڑ دیا ہے ہم ذلیل ہو گئے ہیں. اللہ ان کو پھر دین سے رشتہ جوڑنے کی توفیق دے. حرم مکی کی جانب سے آپ پوری مسلم امہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میری طرف سے صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ہر مسلمان کتاب و سنت کا شیدائی بن جائے. آج اصلاح کے ادارے بھی کم ہو گئے اور اصلاح کرنے والے بھی کم ہو گئے. تو آج کل ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی اصلاح کے لیے روزانہ کم از کم 1 تسبیح استغفار اور 1 تسبیح درود شریف اور قرآن شریف کی چند آیتوں کا ترجمے کے ساتھ باقاعدگی سے مطالعہ کریں, اور حدیث پاک میں سے صرف ایک حدیث مبارک کا بھی اگر ترجمہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی بدل جائے گی. آپ نے اپنے والد محترم کا تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کیا. آج کے جو نوجوان ہیں وہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں, سوانے پڑھتے نہیں ہیں. اپنے والد محترم کا مختصر کا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مظفر گڑھ میں پیدا ہوئے اور بعد میں وہ ٹھل حمزہ تحصیل لیاقت پور میں فروکش ہوئے, ان کا تعلق جو ہے وہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. ان کے وہ شاگرد تھے, اور ان کا جو تربیت کا تعلق تھا وہ حضرت خلیفہ غلام احمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. اور پھر ان کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزری, ساری زندگی درس حدیث و تفسیر میں گزری, اور آخری زندگی انہوں نے پوری مکہ میں گزاری, اور مکہ مکرمہ میں بھی بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی تنخواہ کے, حتیٰ کہ انہوں نے کبھی اپنا لباس بھی نہیں بدلا. وہی لباس جو وہاں پہنتے تھے یہاں بھی ہمیشہ وہی لباس رکھا. اور ان کے درس کا تو یہ عالم تھا کہ ہر نماز کے بعد درس ہوتا تھا, یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں ہوتا تھا. تو ان کی زندگی ایک ایسی مثالی زندگی تھی, اور پھر اتنا استغنا تھا, کبھی کسی بڑے آدمی کے دروازے پہ نہیں گئے, کبھی کوئی حکومتی عہدہ قبول نہیں فرمایا. اور مجھے بھی یہی نصیحت کرتے تھے
کہ اگر میری جگہ پہ بیٹھ کے پڑھانا ہے تو پھر پیسے کی لالچ نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک گناہگار بندے کو گانے والوں کو روزی دے دیتا ہے تو جو اس کے نام کا ذکر کریں گے وہ بھوکے مریں گے, ان کو بھی روزی دے گا, ان کو بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, ہم بھی کامل اطمینان کے ساتھ اپنے والد کے مشن پہ چل رہے ہیں. آپ کا درس یہاں پر کب اور کیسے شروع ہوا؟ یہ تقریباً والد صاحب کی وفات سے پہلے 1972 سے اس کی ابتدا ہوئی. 1974 میں والد صاحب فوت ہو گئے. اس کے بعد پھر جو والد صاحب کے درس تھے وہ میرے ذمے لگ گئے, اور اس وقت شؤون دینی ہوتی تھی, اس سے اجازت لے کے ہم نے درس کی ابتدا کی. اور اللہ کا شکر ہے آج تک بھی ہمارے ساتھ تمام جتنے ہمارے رئیس گزرے ہیں, شیخ بن حمید تھے, پھر شیخ صالح بن حمید تھے, شیخ عبید اللہ تھے, اب شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں, اللہ جزائے خیر دے, سب نے ہمیشہ تعاون کیا. اچھا زندگی آخری سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ یہ درس دیتے ہیں, ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں, اگر آپ کے درس کو چینلائز کر دیا جائے سوشل میڈیا پر اور کسی چینل میں براہ راست دکھایا جائے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو سکیں گے؟ اس کے لیے بالکل میری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیکن اس کی طرف سے جو آدمی جو چینل یہ محنت کرنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ شیخ عبد الرحمن سدیس ہمارے جو رئیس الحرمین ہیں ان سے رابطہ کرے, یا اپنے ملک میں سفیر سعودی کی معرفت اپنی یہ ریکویسٹ ان کو بھیج دے تو انشاءاللہ کام ہو جائے گا. آخری سوال یہ, درسقرآن.com پر ماشاءاللہ آپ کے بھی بیانات آتے رہتے ہیں اور بھی آتے رہتے ہیں, شفیق اجمل صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. درس قرآن کی جو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے, اس کی کوششوں کو, شفیق اجمل کی کوششوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو منظور و مقبول فرمائے. مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ لاکھوں لوگ سنتے نہیں, بلکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کی کوششوں سے اور علماء کے دروس پہنچانے سے ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور لاکھوں کی اصلاح ہوئی ہے, جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا, چونکہ ہم شہرت کے عادی نہیں ہیں کہ ہم شہرت کریں. ورنہ مجھے ٹیلی فون آتے ہیں بڑی دنیا سے کہ ہماری زندگی الحمدللہ بدل گئی. کیسے بدل گئی؟ انہوں نے کہا جی قرآن.com کے ذریعے آپ کے درس ہم سنتے رہے تو الحمدللہ آج ہم کفر کے اور شرک کے اور طاغوتی حملوں کے چنگل سے نکل کر دین پر جمے ہوئے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بہت وقت دیا. حضرت ہمارے ساتھ موجود تھے. حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں یہاں پر صحن میں اپنا انٹرویو دیا, اور آپ کے حضرت کے سوالات, جتنے سوالات تسلی بخش جواب دیے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں اضافہ کرے, صحت میں, عمر میں اضافہ کرے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً حضرت سے ہم مزید انٹرویو لیتے رہیں گے. مسجد الحرام کے صحن سے انور غازی کو اجازت دیجیے. آپ یہ پروگرام براہ راست لائیو پروگرام درسقرآن.com کے فیس بک پیج پر لائیو دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیا تھا حضرت کے ساتھ. ہاں